تو جب مختلف ملکوں کی اپنی اپنی کرنسیاں ہیں اور جس ملک کی کرنسی انسان کے پاس ہو وہاں زندگی پرسہولت، اور اگر وہ نہ ہو تو انسان کو مصیبتیں اور مشکلیں، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آخرت کی زندگی کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ چنانچہ جو انسان خوب نیکیاں کما کر آخرت میں جائے گا وہ آخرت کا ملینر اور بلینر ہوگا۔ اس کے لیے قبر میں بھی جنت کا باغ، اس کے لیے قیامت کے دن بھی عرش کا سایہ، پل صراط بھی تیزی کے ساتھ پار، اور جنت کے بھی سارے دروازے کھولیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ اندر داخل ہو جائے۔ تو دیکھیے یہ کیسا خوش نصیب انسان ہے۔ لوگوں کے لیے قیامت کا دن ہزاروں سال لمبا، اور اس نیک بندے کے لیے فجر کی سنتوں کے برابر۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے مختصر نماز فجر کی سنتیں ہوتی تھی، بہت ہلکی پڑھتے تھے۔ تو فجر کی 2 سنتوں کے بقدر قیامت کا دن ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس کرنسی ہے، اور یہ جنت میں جائیں گے تو پھر ان کو اونچے سے اونچے درجات بھی ملیں گے۔ کہا جائے گا تو حافظ قرآن ہے، اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا۔ یہ کیسا خوش نصیب انسان ہوگا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو یاد کرنے پر اس کو ایک ایک درجہ اونچا نصیب ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیبرہڈ میں اس کو جگہ مل جائے گی۔ یہ ہے خوش نصیبی اور یہ ہے خوش بختی۔ اور جس بندے کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ بندہ قیامت کے دن بلکہ قبر سے ہی پریشان۔ قبر جہنم کا گڑھا، اور اٹھے گا تو قیامت کے دن گناہوں کے بقدر پسینہ، کوئی کمر تک پسینے میں شرابور، کوئی اپنے گلے تک پسینے میں شرابور۔ اور جیسے کوئی چیز جلتی ہے، آپ آلو ابالیں تو جس طرح آلو پانی کے اندر خوب ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے، ایسے انسان اپنے پسینے میں ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا سا پسینہ آئے تو آج عورتوں سے وہ وقت گرمی برداشت نہیں ہوتی، کچن میں کام کریں تو چولہے کے قریب کام کرنے سے پسینہ ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا لوگ کچن میں بھی ایئر کنڈیشنر لگواتے ہیں۔ تو دنیا کی تھوڑی دیر کی گرمی اگر برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ آج کسی کے گھر میں پیسے نہ ہوں، وہ عورت اتنی پریشان ہوتی ہے، مجھے بچوں کے لیے چیز لینی تھی، مجھے خامد خرچہ نہیں دیتا، میں بھیک مانگتی ہوں، دھکے کھاتی ہوں۔ بھائی اگر دنیا میں پیسے نہیں اور اتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے تو اگر آخرت میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر کتنا ذلیل ہونا پڑے گا۔ ایک نیکی انسان مانگنے کی کوشش کرے گا اور کوئی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ایک بندے کے پاس ایک نیکی کم ہوگی، وہ بھائی سے مانگے گا، بیوی سے مانگے گا، ماں سے مانگے گا، ماں اس کو ایک نیکی نہیں دے گی۔ اللہ رب العزت کا قرآن گواہی دے رہا ہے، وہ کہے گا ماں میں آپ کا بیٹا ہوں، اتنی محبت کے آپ دعوے کرتی تھیں اور دھوپ میں مجھے کھڑا ہوتا دیکھ نہیں سکتی تھیں، اماں مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے،
مگر اس دن کی ہیبت اتنی ہوگی کہ ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ وہ خاوند جو اتنی محبتوں کا اظہار کرتا تھا، قربان ہوتا تھا، خرچ کرتا تھا، کہتا تھا اشارہ تو کرو، لب تو ہلاؤ، جو اس طرح مرادیں پوری کرتا تھا، قیامت کے دن بیوی ایک نیکی مانگے گی، خاوند ایک نیکی نہیں دے گا۔ تو جب اپنے بھی بیگانے بن جائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو آج انسان ان کی خاطر کیوں برے اعمال کرتا ہے اور نیک اعمال کو چھوڑتا ہے؟ آپ غور کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جی مہمان آ گئے تھے، میں مصروف ہو گئی تھی، وہ جی بس مجھے یاد نہیں رہا، نماز کا وقت نکل گیا۔ یہ کوئی باتیں ہیں؟ جب مقصد زندگی ہے اللہ کی عبادت کرنا، تو مقصد کو ہم کیوں نہیں پورا کر رہے؟